الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مہینہ رمضان کا نہایت ہی مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو دن میں روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، گناہوں سے بچیں، توبہ کریں، تلاوت قرآن پاک کریں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں. آپ بھی درود و سلام عرض کر لیجیے. قرآن عظیم کا یہ فرمان 1400 برس سے گونج رہا ہے. ملت اسلامیہ کو رمضان دعوت دے رہا ہے. شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، انزل فیہ القرآن، کے نازل کیا گیا، اس میں اتارا گیا اس میں قرآن. ھدی للناس، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، رہنمائی ہے لوگوں کے لیے، بہترین گائیڈ ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں فیصلے کی روشن باتیں ہیں، رول اور ریگولیشنز ہیں، اللہ تعالی کی جانب سے ججمنٹ ہے، قانون ہے انسانی زندگی کے لیے. راحت، مسرت اور خوشی کا اس میں پیغام ہے. فمن شہد منکم الشہر، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے، جس کو بھی یہ مہینہ مل جائے، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور اگر کوئی آدمی مریض ہو، بیمار ہو، ایسا بیمار کہ واقعی میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، صرف دکھانے کو بیمار نہ ہو، واقعی میں بیمار ہو، یا کوئی مسافر ہو اور سفر میں روزہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، یا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حاملہ ہو، کسی کے پیٹ میں بچہ ہو، کوئی عورت اگر روزہ رکھتی ہے تو حاملہ کو یعنی بچے کی ماں کو یا بچے کو اگر تکلیف پہنچے اور تکلیف پہنچنے کا امکان ہو، گمان ہو، تو پھر اس کے لیے بھی، یا دودھ پلانے والی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر دودھ پلانے میں کوئی نقصان واقع ہو، تو ان تمام صورتوں میں فعدۃ من ایام اخر، تو ان کے لیے اتنے ہی دوسرے دن ہیں، یعنی رمضان کے علاوہ وہ جب مناسب چاہیں رمضان کے روزے کی قضا کریں. روزہ معاف نہیں، معاف کی کوئی شکل نہیں ہے، روزے کی قضا کرنی ہی پڑے گی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان عذر اور ریزن کی وجہ سے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکیں گے
تو ان کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ سے وہ بچ جائیں گے، باقی روزہ انہیں دوبارہ رکھنا ہی ہوگا۔ یہ تو میرے دوستو قرآن کریم کا ترجمہ اور اس سلسلے میں چند ضروری باتیں تھیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، اور وہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرماتا ہے، اس کا بڑا کرم ہے۔ انسان اپنی نیچر کے مطابق اس احساس کو اور اس فیلنگز کو اپنے سامنے رکھے کہ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم فلاں کام میں، فلاں بزنس میں، فلاں فن میں اگر ہم حصہ لیں گے تو ہمیں اس میں نفع ہوگا، پروفٹ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی کبھی ایسا چانس نہیں چھوڑتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ بعض کام ایسے ہیں جو بالکل ناجائز ہیں، لیکن ناجائز ہونے کے باوجود انسانی نیچر ایسا ہے کہ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ لاٹری جو ہے وہ ہمارے نام نکلے گی، تو میرے دوست تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس لاٹری کو خریدنے کے لیے آپس میں لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیوں؟ کہ انسانی نیچر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس میں پروفٹ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو سسٹم ہے، لاٹری سسٹم، اس میں ہزاروں پیسے ضائع ہوتے ہیں، یہ یقین نہیں ہوتا کہ ضرور میرا ہی نمبر آئے گا، لیکن صرف تھوڑی سی امید پر جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں، لیکن جو کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ججمنٹ یہ انسانوں کا ججمنٹ نہیں ہے، انسانوں کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اس کے 3 حصے کر دیجیے۔ مارک دیکھیے، سائن دیکھیے رمضان کے متعلق، فرمایا کہ پہلا حصہ تو رحمت ہے، یعنی 10 دنوں میں، رمضان کے 10 دنوں میں جس طرح سے تم چاہو رحمت کو لوٹ لو، روزہ رکھ کر کے، رو کر کے، توبہ کر کے، رات کو کھڑے ہو کر قیام کر کے، تراویح پڑھ کر کے، اللہ اللہ کر کے، جس طرح سے چاہو تم لوٹ لو۔ تمہیں فری چانس دے دیا گیا ہے، اس کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، اس کے لیے تمہاری پرسنالٹی نہیں دیکھی جاتی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم امیر ہو یا غریب، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم کسی ملک کے فرما روا ہو یا کوئی چھوٹے سے آدمی ہو، گورے ہو کالے ہو، اس کا کوئی سوال نہیں، تم کوئی بھی ہو، صرف اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تقدیس پر تمہیں یقین ہے تو پھر آ جاؤ، ان 10 دنوں میں تم رحمت کو لوٹ لو۔ 10 دن رخصت ہو گئے، لوٹنے والوں نے لوٹا اور سونے والے سوتے رہے، کام کرنے والوں نے کام کیا، بات کرنے والوں نے باتیں کی، اپنا اپنا مقدر، اپنا اپنا حصہ اور اپنا اپنا نصیبہ، جو جس کے مقدر میں تھا اس نے لوٹا، اور جو جس کے نصیبے میں تھا اس سے اس نے دامن کو بھر لیا، کسی نے اپنے دامن کو پھول سے بھرا اور کسی کے دامن میں پتھر ہی پتھر تھا، اپنا اپنا مقدر ہے۔ 10 دن لوٹنے والوں نے لوٹا، دوسرے 10 دن جب آئے تو اس میں میرے دوستو مغفرت کا سرٹیفکیٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے 1400 برس پہلے اعلان کیا، ارشاد فرمایا کہ رمضان کا جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں مغفرت ہوگی۔ آپ ذرا خیال تو فرمائیے، مغفرت ہوگی، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ ہماری تمام نمازیں، تمام روزے، تمام زکوٰۃ اور حج اور عبادت اور ریاضت، ان تمام کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے۔ انسانی زندگی کو اور ایمانی زندگی کو اس کا رزلٹ اس کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، عبادت کے کرنے والے، تو رحمت کا تمنائی تھا تو تجھے رحمت مل گئی،
اب تو مغفرت کو چاہتا ہے تو لے، یہ 20 دنوں کے اندر یہ دوسرا جو 10 دن جو دوسرے ہوں گے ان میں تجھے مغفرت مل جائے گی اور مغفرت کا پروانہ مل جائے گا۔ اب 20 دن گزرنے کے بعد اب 10 دن رہ گئے، مہمان جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، مسلمان بے قرار ہے، بے چین ہے، انسان سوچتا ہے کہ جانے آئندہ سال اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رمضان کا روزہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ موت کا فرشتہ ہر وقت مقرر ہے، جانے والے چلے گئے اور جن کی باری آنے والی ہے وہ تیار بیٹھے ہیں، مگر کسے معلوم کہ کون جائے گا اور کون رہے گا۔ یہ تمام خیالات ہیں کہ بندے مومن بے قرار ہے اور وہ رمضان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ بڑا پیارا دوست، بڑا محبوب دوست، ایسا دوست جو آڑے وقت میں کام آنے والا، امت کے لیے رحمت کا پیغام لانے والا، مغفرت کا مژدہ سنانے والا، یہ پیارا دوست جا رہا ہے، جانے کیا کیا دے کر جا رہا ہے۔ لوگوں کے دوست آتے ہیں تو میرے دوستوں پاکٹ کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، ان کے لیے جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، ہزاروں اور سینکڑوں اخراجات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا پیارا دوست ہے رمضان کہ پاکٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا، کچھ دینا نہیں پڑا، بلکہ یہ سب کچھ لے کر آیا۔ اللہ اللہ، رزق میں برکت ہو گئی۔ اگر گھر میں میرے دوستوں کسی کے یہاں تھوڑا کھانا پکتا تھا تو رمضان میں دیکھا جا رہا ہے کہ کھانے میں کچھ کثرت ہو گئی ہے، افطار کے وقت میں الگ اہتمام ہے، سحری کے وقت میں الگ کھانے کا انتظام ہے۔ یہ تمام چہل پہل رمضان کی برکت سے ہے۔ آمدنی وہی ہے مگر کھانے میں برکت ہو گئی، پلانے میں برکت ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ عجیب مہمان ہے کہ جو آیا تو سب کچھ لے کر آیا، دنیا بھی لے کر آیا اور دین بھی لے کر آیا۔ اب یہ جا رہا ہے، آخری 10 دن رہ گئے۔ آخری 10 دنوں میں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک بندے مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جہنم کی آگ سے اسے نجات حاصل ہو۔ مغفرت کا پروانہ تو مل گیا، اب اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ الہ العالمین جہنم کی آزادی سے پروانہ میں چاہتا ہوں، جہنم کی آزادی کا پروانہ مجھے مل جائے۔ ہر آدمی اپنی اپنی طبیعت کے مطابق میرے دوست رینک چاہتا ہے، سرٹیفکیٹ چاہتا ہے، لیکن بندے مومن اس بات کا متمنی ہے اور تمنائی ہے، اللہ سے وہ کہتا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ رب کا ارشاد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، رمضان کا آخری یہ جہنم سے آزادی ہے، ان 10 دنوں میں جہنم سے آزادی تم حاصل کر لو۔ میرے دوستو آپ خیال تو کیجئے کہ یہ ایک مہینہ کیسی نعمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ سب کچھ دے کر کے اور رخصت ہو رہا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص اس بات کا اندازہ کرے کہ اس نے کیا کیا، کیونکہ لیبر جانتا ہے کہ اس نے کتنا کام کیا۔ ورک کا اندازہ، کام کا اندازہ لیبر کو ہے، کام کرنے والے کو ہے۔ ہر آدمی اس بات کا اندازہ کرے کہ اس نے کتنا کام کیا۔ اور میرے دوستو یہ فیصلہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ مزدوری اتنی ملتی ہے جتنا کام ہوتا ہے، کام اور محنت پر مزدوری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کام کچھ نہ ہو اور مزدوری مل جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جتنی مزدوری کی اتنی ہی مزدوری ملے گی، جتنا کام کیا اتنا ہی ملے گا۔ الحمدللہ ان تمام نعمتوں کو سامنے رکھیے اور سوچیے کہ رمضان مقدس نے ہمیں کیا کیا عطا فرمایا اور ہمیں کیا کیا نعمتیں ملی۔ ہم نے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جسمانی تقاضے ہمارے سامنے آئے، ہم نے اسے کچل دیے۔ نفس کی خواہش ہمارے سامنے آئی، ہم نے اسے دبا دیا۔ انسانی تقاضے ہمارے سامنے آتے رہے، لیکن ہمیں خیال یہ رہا کہ یہ رمضان ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم گناہوں سے بچتے رہے۔ دوستو نتیجہ یہ نکلا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس سے انسان اپنے اندر اچھے
اچھے قسم کی صلاحیت اور اچھی طاقت پیدا کر سکتا ہے. جسمانی طاقت بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے, اخلاقی طاقت بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے, اور روحانی طاقت بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے. وہ انسان جس کے اندر جسمانی طاقت نہ ہو وہ آج کی سوسائٹی میں سیکھ لینے کے قابل نہیں, کیونکہ وہ جسمانی طاقت نہیں, وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر اخلاقی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ دنیا کی سوسائٹی میں کوئی ریکارڈ نہیں قائم کر سکتے, اور اگر روحانی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر ایمان اور یقین کی دولت آپ نہیں حاصل کر سکتے. رمضان ہمیں جسمانی طاقت بھی عطا فرما رہا ہے. کیوں؟ آپ سن چکے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر فطری طور پر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے, ایک قوت پیدا ہوتی ہے. اس طاقت اور قوت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے اخلاق کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہ اخلاقی طاقت سے کام لیتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے برائیوں سے رمضان میں بچتا ہے. رمضان کے احترام میں مسلمان گناہ کرتا ہوا شرماتا ہے, جرأت نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کرے. آئیے, اخلاقی طاقت ہی تو تھی میرے دوستوں مسلمانوں میں. یاد رکھو ان کے پاس میٹیریل نہ تھی, ان کے پاس کوئی بم نہ تھے, کوئی ہائیڈروجن کا پروگرام ان کے پاس نہ تھا. میرے دوستوں ان کی اخلاقی طاقت تھی, ایمانی طاقت تھی کہ وہ تمام دنیا پر چھاتے چلے گئے. اسلام کی ہسٹری کا اندازہ کیجئے اور دیکھیے کہ رمضان کی 17 تاریخ بدر کا میدان, رمضان کا مہینہ, مدینہ طیبہ سے 313 فدائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے چلے کس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے. ادھر 313 ہیں, ادھر 1000 ہیں. ادھر میرے دوست کوئی میٹیریل نہیں, ادھر سب کچھ ہے. ادھر کھانا نہیں اور ادھر میرے دوست اونٹوں پر کھانا لدا ہوا ہے. ادھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے اندر ہیں, نا تجربہ کار بھی ہیں, اور ادھر بڑے بڑے تجربہ کار موجود ہیں. اور میدان بدر میں ان مسلمانوں کا مقابلہ ہوا. آپ نے دیکھا کہ رزلٹ کس کے ہاتھ رہا؟ اللہ اکبر. یہ ہے میرے دوست روحانی طاقت اور یہ ہے اخلاقی طاقت. یاد رکھو میٹیریل اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک آج کی ہیومینٹی اور آج کی ہیومن بینگ اور انسانوں کے اندر جب تک اخلاقی طاقت نہیں ہوگی, روحانی طاقت نہیں ہوگی, میٹیریل سے آج کی دنیا کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ کیجئے جنگ بدر ہے, مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے لیے فرشتوں کی امداد بھی بھیجی جاتی ہے, اور پانی کی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بارش بھی بھیج دیتا ہے. قدرت کی طرف سے امداد بھی کی جا رہی ہے, قدرت کی طرف سے پانی بھی بھیجا جا رہا ہے, اور قدرت کی طرف سے وہ توانائی اور وہ ہمت عطا ہو رہی ہے کہ ایک ایک مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ہزاروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ سب کچھ میرے دوستوں کیوں تھا؟ کہ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے, زرہیں 8 شمشیریں. دنیا کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 گھوڑے ہو, 6 زرہیں ہو اور 8 تلواریں, اور 8 تلواروں سے اور کام کیا کرنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے فاؤنڈیشن کو رکھنا ہے اور پوری دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. کہ ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں. اللہ اکبر. اتنی سے تھوڑے سامان کے ساتھ اور اتنی تھوڑی میٹیریل کے ساتھ, اور آئے تھے کس لیے؟ دنیا بھر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے, دنیا بھر کو شکست دینے کے لیے آئے. آپ نے دیکھا کہ رزلٹ انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان و یقین رکھتے ہیں. خوب یاد رکھیے, مسلمانوں کا ہمیشہ نظریہ حیات یہ رہا ہے, مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اگر اللہ اس کا راضی ہو جائے تو سب کام ہو جائیں گے.
وہ لوگ میرے دوست تو لڑتے بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سر ان کے سجدوں میں جھکے ہوئے تھے، جان جا رہی ہوتی تھی لیکن پھر بھی ان کی زبانوں پر اللہ اللہ تھا۔ آج کی دنیا کی تباہیوں نے اور پریشان حالیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کچھ بھی میٹیریل سے آج کی دنیا کی تباہی کو ہم ختم کرنا چاہیں مگر نہیں ختم کر سکتے جب تک کہ قدرت ہماری مدد نہ کرے۔ کہ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ان کی ٹرسٹی اور ان کا بھروسہ یہ صرف میٹیریل کے اوپر نہیں تھا۔ نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ میرے دوستو، طوفان اس کا مالک اللہ ہے، پانی اس کا مالک اللہ ہے، ہوا وہ انسانوں کے قبضے میں نہیں، طوفان انسانوں کے قبضے میں نہیں۔ اے مسلمان، جھک جا، خدا کی بارگاہ میں جھک جا، توبہ کر اور اپنے رب کو منا لے۔ جب تیرا رب راضی ہو جائے گا تو یہ ہوائیں تیری مددگار ہوں گی، یہ پانی تیری مدد کرے گا، یہ سمندر کے طوفان تیرے مددگار ہوں گے۔ یہ سب کچھ مخالفت میں اس لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، توبہ کرو، رمضان کے مقدس ایام ہیں، ان مقدس ایام میں روحانی اور عملی طاقتوں کا مظاہرہ کرو، آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ، گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر لو۔ اس کے بعد جہاں تک محنت اور کوشش کا تعلق ہے وہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ الہ العالمین ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔